الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، صدق اللہ العظیم۔ محترم خواتین و حضرات، بعد نماز وتر ماہ مبارک میں اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم بنیاد اور 4 فرض عبادات میں سے ایک اہم اور فرض عبادت روزہ، جس کا مہینہ یہ رمضان المبارک ہے اور جس کی بڑی اہمیت اور قدر و منزلت رب ذوالجلال کے پاس بھی ہے، اور اسی کا اس نے اپنے نبی کو حکم دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس کے فضائل و خصائل سے پوری طرح عملاً اور قولاً آگاہ بھی کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس ماہ مبارک کے دن اور رات کو ہم یوں ہی بے خبری اور غفلت کے ساتھ یا محض چند عبادات کے ساتھ نہ گزاریں، بلکہ یہ دیکھیں اور سوچیں کہ اللہ رب العزت کا ہم پر یہ خصوصی فضل کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی مہلت کے ساتھ اس ماہ مبارک میں عبادات کا حوصلہ اور شوق عطا فرمایا، تو اس سے ہم بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ اسی غرض کے تحت یہ درس آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے کہ اس کے متعلق جو بھی احکام شریعت میں موجود ہیں وہ کتاب و سنت اور ائمہ دین کے اقوال و آراء کی روشنی میں ہم لوگوں تک پہنچ جائیں، کیونکہ کسی بھی عبادت کے قبول ہونے کا دار و مدار اسی بات پر ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر اس میں ذرا بھی کمی بیشی ہوتی ہے تو یا تو اس عبادت کا اجر ضائع ہوتا ہے، یا پھر وہ عبادت سرے سے باطل ہی ہو جاتی ہے، اور یہ بھی خطرہ اس میں موجود رہتا ہے کہ اگر انسان غفلت کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو وہ عبادت بجائے اجر و ثواب کے وبال جان بھی بن سکتی ہے۔ اور چونکہ آپ نے روزے کے بارے میں یہ بھی فرمایا ہے قرآن کے ساتھ کہ یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے، تو پھر آپ نے یہ بھی فرمایا قرآن کے متعلق کہ القرآن حجت لک او حجت علیک، یہ قرآن کل تمہارے حق میں بھی حجت بن سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور تمہارے خلاف بھی جا سکتا ہے۔ یہ کیوں آپ نے فرمایا؟ تاکہ امت ہوشیار ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ غفلت میں بس مان تو لیے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، روزہ رکھ تو لیے کہ اللہ کا حکم ہے، لیکن اس کے معاملات میں، اس کے تقاضوں میں، اس کے مطالبوں میں ہم نے سستی، کاہلی یا غفلت سے کام لیا، تو یہ ہمارے لیے بہت خسارے کی چیز ہے۔ اس واسطے یہ احکام اور فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو کل ہم نے نفل روزوں میں یہ دیکھ لیے تھے کہ سب سے پہلے شوال کے 6 روزے، اور اس کے بعد ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دنوں کے روزے، اور غیر حاجی کے لیے عرفے کا روزہ اور اس کا اجر و انعام کیا ہے۔ اس کے بعد محرم الحرام کی 10 تاریخ یوم عاشوراء کے روزے کی تاکید، اور وہ کس طرح سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کا روزہ فرض ہونے کے بعد اس کو نفل میں شمار کیا اور امت کے لیے سہولت دے دی، اور اس میں بطور خاص آپ نے یہود کی مخالفت کرتے ہوئے صرف 1 روزہ رکھنے کے بجائے کم سے کم 2 روزے یا 3 روزے رکھنے کا حکم دیا کہ 10 سے پہلے والا روزہ بھی رکھو، 10 کے بعد والا بھی رکھو، یا کم سے کم 2 رکھو۔ اب شعبان کے اکثر دنوں کے روزے، ماہ شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ رمضان کے علاوہ اگر آپ سب سے زیادہ روزہ رکھتے تھے تو شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں کی نسبت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رمضان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے پورے دن روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے شعبان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مہینے کے اکثر دن روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ بخاری و مسلم۔
حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ شعبان کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سال کے کسی مہینے کے پورے روزے نہ رکھتے تھے۔ آپ شعبان کو رمضان سے ملا دیا کرتے تھے، یعنی اس کے آخر تک روزے رکھتے رہتے تھے۔ رواه ابو داؤد، ترمذی، امام احمد، نسائی، ابن ماجہ رحمہم اللہ علیہ مجمعین۔ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے کہ میں آپ کو جتنے دن شعبان میں روزے رکھتے ہوئے دیکھتا ہوں کسی اور مہینے میں نہیں دیکھتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب اور رمضان کے درمیان یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس کی فضیلت سے لوگ غافل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کی طرف اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے سے ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی فضیلت بیان کی، لیکن دوسرے روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی امت کو شعبان میں اکثر اور خصوصاً آخری دنوں میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے کہ کہیں کمزوری کے باعث پھر آگے رمضان کے فرض روزے رکھنے میں کوئی دقت اور دشواری نہ پیش آئے۔ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینے، یہ 4 مہینے ہیں جن کو اللہ نے حرمت والے مہینے قرار دیا ہے: رجب، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم۔ قبیلہ باہلہ کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس سے اگلے سال پھر حاضر ہوئے اور اس وقت ان کی حالت اور شکل و صورت بدلی ہوئی تھی۔ ایک صحابی رسول جن کا تعلق باہلی قبیلے سے تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ایمان قبول کیا انہوں نے اور پھر آج چلے گئے۔ اس کے 1 سال بعد جب وہ آئے تو ان کی حیت بہت تبدیل ہو گئی تھی، بالکل دبلے پتلے ہو گئے، چہرہ مرجھا گیا، جسم لاغر ہو گیا، ان کی حالت اور شکل و صورت بدلی ہوئی تھی۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، آپ مجھے نہیں پہچانتے؟ آپ نے پہچانا نہیں ان کو، اتنے بدل گئے تھے وہ۔ تو فرمایا، تم کون ہو تم؟ انہوں نے کہا، میں وہی باہلی یعنی قبیلہ باہلہ کا آدمی ہوں جو گزشتہ سال آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تو تم اتنے بدلے ہوئے کیوں ہو، حالانکہ پچھلے سال تمہاری شکل و صورت بہت اچھی تھی؟ انہوں نے کہا، جب سے میں آپ کے پاس سے گیا ہوں میں نے دن کے وقت کبھی کھانا نہیں کھایا، صرف رات کو کھانا کھاتا ہوں، یعنی برابر روزے رکھتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی جان کو یہ عذاب آخر کیوں دیا؟ دیکھو، یہ ہے عبادت اور بندگی کی روح، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کو اپنی بندگی کے طریقے بتا کر کسی مصیبت میں یا ہلاکت میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ جیسا کہ خود قرآن مجید کا وہ جو رکوع ہے سورہ بقرہ کا، جس میں رمضان اور روزے کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بات واضح فرمائی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔ یہ جو احکام اس نے تم کو دیے ہیں اس لیے نہیں، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے یہ قرآن آپ پر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ لتشقا، کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، مصیبت میں پڑ جائیں، بلکہ یہ تو ایک ہدایت کی کتاب ہے، اور اس کے ذریعے ہم نے آپ کو اپنا نبی بنا کر اپنے بندوں کو خبردار کرنے اور بشارت دینے کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ اس کو اپنے اوپر اتنا نہ طاری کر لیں۔ نبی کو اتنا احساس ہوتا تھا، آپ اتنا تڑپتے تھے لوگوں کی ہدایت کے لیے، اللہ کو منع کرنا پڑا، جیسے کہ اللہ نے فرمایا، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس حدیث یعنی قرآن، دیکھو قرآن حدیث دو الگ چیزیں نہیں، قرآن کو بھی جگہ جگہ حدیث کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس حدیث یعنی اس قرآن کے بعد پھر کس چیز پر یہ ایمان لائیں؟ تو قرآن کو حدیث کہا گیا صاف الفاظ میں، یہاں بھی وہی لفظ استعمال ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ اس حدیث پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کے پیچھے تم اپنی جان گھونٹ گھونٹ کر ہلاک کر دو گے؟ ان کے غم میں تڑپ تڑپ کر کیا اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دو گے؟ نہیں،
تمہارا کام پہنچا دینا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے معاملے میں یہ چیز کتنی آپ نے روا رکھی ہے، اور آپ کے صحابہ نے بھی امت پر بڑے شفیق تھے۔ وہ خود قرآن گواہی دے رہا ہے نا کہ ہمارا نبی تمہارے لیے انتہائی شفیق اور رحیم ہے، رؤوف اور رحیم ہے، اس کو تمہاری مشقت برداشت نہیں ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ ہمیشہ آپ نے آسان پہلوؤں کو ترجیح دی ہے، لوگوں کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، تاکہ وہ کسی مشقت میں نہ پڑے۔ یہود و نصارہ اسی لیے تو تباہ ہو گئے، اپنی حماقت، اپنی جہالت کی وجہ سے وہ اللہ کے دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتے، مختلف سوالات اٹھاتے، اعتراضات اٹھاتے، اس کے بعد اللہ پھر سخت حکم نازل کرتا، پھر اس پر عمل کرنا ان کے بس کی بات نہیں رہتی، پھر اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوتے۔ تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے۔ شیطان یہ وسوسہ بھی ہمارے اندر ڈالتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے یہ ایک مہینے بھر کی مصیبت لگا دی، اس سے کیا فائدہ اللہ کو ملنے والا ہے اور ہم کو ملنے والا ہے۔ بھوک پیاس برداشت کرنا، حلال چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روکنا، یہ ایسے وسوسے پیدا کر کے شیطان جو ہے نا بہت خطرناک کھیل کھیلتا ہے، آدمی کو تباہ کر کے رکھ دیتا ہے، اس کے ایمان کا ستیاناش کر کے رکھ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے، ان ساری باتوں کو اسی لیے سمجھنا، جاننا اور بیان کرنا ضروری ہے کہ ہمارے اندر یہ چیز اندر سے موجود رہے، ایسے وسوسوں کا ہم مقابلہ کر سکیں اور ان عبادات کی ہم حفاظت کرنے کے قابل بن سکیں۔ تو اب اللہ کے رسول نے دیکھو کیا فرمایا، تم نے اپنی جان کو یہ عذاب آخر کیوں دیا؟ اتنے روزے رکھنے کا میں نے کب کہا تھا؟ تم پہچان میں نہیں آ رہے ہو، تمہیں پہچاننا مشکل ہو گیا ہے، تمہیں اپنی پہچان مجھ سے کروانی پڑ رہی ہے، جبکہ تم مجھ سے مل چکے ہو، میں تم سے مل چکا ہوں۔ دو بار پوچھنا پڑا آپ کو تم کون ہو؟ اور جب انہوں نے کہا کہ میں آپ کا وہ صحابی ہوں جو پچھلے سال آپ کی خدمت میں آیا تھا، اور آپ کے پاس سے جانے کے بعد سے آج تک میں نے دن میں کھانا ہی نہیں کھایا، صرف رات کا کھانا کھایا ہے، یعنی روزے ہی رکھتا رہا ہوں۔ اور آپ نے اس کو، ان صحابی رسول کو تنبیہ ایسی کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کے مہینے یعنی رمضان کے روزے رکھو، اور پھر ہر مہینے میں ایک روزہ رکھو۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ کر دیجئے، اس لیے کہ مجھ میں طاقت ہے۔ کیا شوق تھا صحابہ اکرام کو عبادت کا، دیکھو نبی کہہ رہا ہے کہ رمضان کے پورے روزے رکھو، پھر اس کے بعد تم کو شوق ہے بہت روزہ رکھنے کا، ہر مہینے میں ایک روزہ۔ تو صحابی رسول کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ مجھ میں طاقت ہے، ذرا زیادہ کر دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا 2 روزے رکھ لو، مہینے میں 2 روزے رکھو۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ کر دیجئے، فرمایا 3 روزے رکھ لو۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ کر دیجئے، فرمایا حرمت والے مہینوں میں روزے رکھ لو اور چھوڑ دو، حرمت والے مہینے میں روزے رکھ لو اور چھوڑ دو، حرمت والے مہینے میں روزے رکھ لو اور چھوڑ دو۔ 3 بار آپ نے بات اپنے صحابی کو ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں کو ملایا اور پھر انہیں چھوڑ دیا، یعنی حرمت والے مہینوں میں بھی لگاتار روزے نہ رکھو، بلکہ 3 دن روزے رکھو اور 3 دن نہ رکھو۔ یہ روایت ہے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اشہر الحرم میں نفلی روزوں کے صحیح ہونے پر اجماع ہے۔ بعض احادیث میں رجب میں خصوصیت کے ساتھ نفلی روزے رکھنے کی فضیلت آئی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام احادیث انتہائی ضعیف ہیں، اور انہی ضعیف احادیث کو ان مہینوں کی فضیلت میں بیان کر کر کے لوگوں میں بدعت کا سیلاب بہا دیا گیا۔ نمازیں بھی گھڑ لی گئی ان مہینوں میں، صلاۃ الرغائب کے نام سے، تو صلاۃ الغوثیہ کے نام سے عجیب عجیب قسم کی نمازیں بھی اور عجیب عجیب قسم کے روزے بھی، اور وہ بھی ایسی فضیلت بیان کی گئی کہ لوگوں میں رمضان کے روزے کی اتنی اہمیت باقی نہیں رہی جتنی ان مہینوں کے روزوں کی رہی۔ یہ اسی وجہ سے ہوا، دین کا مزاج اگر ہم سمجھیں گے نہیں، شریعت کا مزاج اگر ہم جانیں گے نہیں، کتاب و سنت کی روشنی میں ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو سن کر سمجھ کر عمل پیرا نہیں ہوں گے، تو پھر شیطان ایسے ہی بدعت کے جھانسوں میں الجھاتا ہے۔ ایک بار آدمی بدعت کے جنگل میں چلا گیا
تو اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا اس کو، اور شیطان نئے نئے راستے کھولتے چلے جاتا ہے۔ دیکھو کیا وضاحت کی انہوں نے، بطور خاص فائدہ بول کے وہ نوٹ دیا ہے انہوں نے، مؤلف کتاب عاصم الحداد۔ انہوں نے کہا کہ یہ جتنے نفلی روزوں کی فضیلت ان مہینوں کی آئی بھی ہے باقی احادیث میں، وہ سب کی سب ضعیف ہیں، اور اسی لیے امام احمد، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام نسائی، امام ترمذی اور امام ابن ماجہ رحمہم اللہ علیہ مجمعین میں سے کسی نے ان کو اپنی کتاب میں نقل تک نہیں کیا۔ یہ عظیم محدثین ہیں سیاستہ کے علاوہ بھی، انہوں نے تک ان احادیث کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دی انہوں نے، ان کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، اور انہی احادیث کی بنیاد پر رجب میں شب معراج کے فضائل کے ساتھ اور سب چلایا جاتا ہے، پھر شعبان میں شب برات کے نام پر پھر وہ سب چلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوگ ماہ رمضان کی اصل اہمیت اور فضیلت سے غافل تک ہو جاتے ہیں، اور اس میں بتایا بھی جاتا ہے تو پھر کیا بتایا جاتا ہے، بس بہت فضیلت جو بیان کرتے ہیں اکثر خطبہ جمعہ میں بھی اور اپنے دروس میں بھی، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جبکہ اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو یہ سمجھاتے ہیں، اور اس کی وضاحت بھی کرتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک غریب آدمی کو بھی وہ سب کھانے مل جاتا ہے جو عام دنوں میں اس کو نصیب نہیں ہوتا، اور رمضان پورا یہی بن کے رہ گیا، یہاں تک کہ غیر مسلم جو ہے وہ اب یہ بولنے لگ گئے، پہلے تو بھی وہ پوچھتے تھے روزوں کا مہینہ کب آ رہا، اپواس کا مہینہ کب آ رہا، اب تو سیدھا وہ بات کر رہے وہ کھانے پینے کا مہینہ کب آ رہا ہے، ان تک کو معلوم ہوگا کہ مسلمانوں کا کھانے پینے کا مہینہ ہے۔ یہ پیغام کیوں پہنچا ان کو؟ یہی برکت ہے اس کی۔ پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کو کیا بولیں گے ہم، جن کو نہ افطار پورا ملتا تھا نہ سحری برابر ہوتی تھی، جن کی کبھی ایک کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، کبھی آدھی کھجور پہ گزارا ہو رہا ہے، اور اس میں پھر جہاد ہو رہا ہے، ان کے لیے رمضان یہ روزی رزق کی برکت لے کے کیوں نہیں آیا؟ رسول موجود ہے ان میں، جبرائیل امین اتر رہے اس پر وہی لے کر، ان کے رزق میں برکت کیوں نہیں آئی؟ ہم ہی اتنے نیک پاک باز اللہ کے محبوب ہو گئے کہ ہمارے رزق کو خوب بڑھا دیا، خوب کھا رہے ہیں، غریبوں کو بھی مل رہا ہے کھانے کو، جو سال بھر نہیں ملتا وہ بھی ان کو بیچاروں کو مل رہا ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، برکت کا مہینہ ہے، اسی میں پھنسایا ہوا ہے پوری امت کو۔ حالانکہ اس کا وہ مقصد اور مطلب ہے ہی نہیں، وہ انشاءاللہ آگے پھر جو سحر افطار کی احادیث آ رہی ہے اس میں بات آئے گی۔ پھر نفلی روزوں میں اور جو ذکر ہے احادیث میں، وہ ہفتہ اور اتوار کا روزہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ ام المومنین ہیں، تو روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دنوں کی نسبت ہفتہ اور اتوار کو زیادہ روزے رکھا کرتے تھے، اور یہ فرماتے تھے یہ دونوں دن مشرکین یعنی یہود و نصارہ کی عید ہیں۔ دیکھو کیسی شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح امت کو دین کا صحیح فہم دیا ہوا ہے کہ میں ہفتے اور اتوار کو اس لیے روزے رکھتا ہوں کہ ہفتہ یہودیوں کے لیے عید کا دن یوم السبت، اور اتوار عیسائیوں کے لیے عید کا دن یوم الاحد، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ عید منائیں اور میں روزے سے رہوں، کیونکہ میری شریعت میں عید کے دن روزہ رکھنا حرام، اور یہ دونوں مشرک ہیں۔ دیکھو عبادت میں ہر عبادت کو دیکھو، ہر جگہ توحید جڑی ہوئی ہے اور شرک سے بیزاری کا اعلان ہے، ہمارے ذہن ادھر جاتے ہی نہیں، ہم خالی کسی بھی عبادت کے ظاہری ڈھانچے میں پھنس کے رہ گئے ہوئے ہیں، اور ان عبادتوں کو بھی خالص نہیں رکھا گیا، اور ان کو بھی پھر وہ مسلکوں اور جماعتوں کی بھیٹ چڑھا کر ایسے ایسے ان کی نقشے بنا دیے گئے کہ بس سے باہر ہے معاملہ۔ دیکھو کتنی زبردست وضاحت آپ فرما رہے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے خلاف کروں، اور کل کے درس میں بات آ چکی ہے، آپ نے صاف حکم دیا ہے بطور خاص یہود کے بارے میں، خالف الیہود، یہودیوں کی ہر معاملے میں مخالفت کرو۔
مگر افسوس کہ اس امت کا حال کیا ہے. کیا فرمایا علامہ نے جواب شکوہ؟ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود. وضع میں تم ہو نصارہ، وضع میں تم ہو نصارہ، یعنی تم چال ڈھال اور لباس میں ہو گئے انگریز عیسائی. وضع میں تم ہو نصارہ، ہو تمدن میں ہنود، اور تمہارا گھریلو نظام، معاشرت، تمہاری تہذیب، تمہاری ثقافت یہ مشرکانہ رسوم و رواج کا مرجع ہے، اسی کا ملمہ ہے. کیا ہے ہماری رسم و رواج، شادی بیاہ کی، موت میت کی، کیا ہے؟ یہ غیروں سے لی ہوئی چیزیں ہیں نا سب. اب ہمارے ہاتھ میں دے دیے ہرا کلر اور برش، بس جو بھی مشرکانہ رسم ہے اس کو مارے ہم نے ہرا کلر کے، وہ ہو گیا اسلامی. آسان کام، بہت آسان نسخہ دے دی امت کو علماء سو نے کہ جو چیز تم کو پسند ہے مگر شریعت میں نہیں مل رہی، یہ ہرا کلر مار دو، اسلامی ہو جاتی ہو. ہوٹل گندی ہے، ایسی ہے، اسلامی ہوٹل لکھ دو، آتا ہے کھانے کو مسلمان. اسلامی ہوٹل، ہوٹلیں بھی کہیں اسلامی اور کافر ہوٹلیں رہتی کیا؟ سب کو اسلامی بنا دیے اور خود اسلام سے نکل گئے. وضع میں تم و نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. کیا زبردست نقشہ کھینچا علامہ نے. الہام ہے، الہام. جواب شکوہ کا خطہ ہے، جو شکوہ کیے تھے نا انہوں نے اللہ سے، جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں تھوڑی ذلیل و خوار کیا ہے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. ارے ہم تو کرم لے کر تلاش میں ہیں، آواز لگا رہے ہیں کوئی بندہ مانگنے والا جو مانگے اور ہم عطا کریں، مگر تم میں کوئی مانگنے والا ہی کہاں ہے. ہم تو مائل و کرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. راہ دکھلائیں کسے، راہ رو منزل ہی نہیں. تربیت عام تو ہے، جوہر قابل ہی نہیں. جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. وہ تو وعدہ ہے، پورا ہو چکا ہے تاریخ میں، اور اس وقت بھی پورا ہوگا جب ہم مومن ہونا ثابت کرتے ہیں. انتم الاعلون ان کنتم مومنین. تو یہ دیکھو اللہ اس کے رسول نے ہمیں سب بتایا ہوا ہے کہ ہمیں کس کی پیروی کرنی ہے، ہمیں زندگی کو کس کے اسوے میں ڈالنا ہے ہر معاملے میں. مگر ہم کو ایسے ایسے داؤں پیچ میں الجھایا ہوا ہے، کہیں ترقی کے نام پر، کہیں تعلیم کے نام پر، کہیں حالات کے نام پر، کہیں مصلحت کے نام پر، کہیں وقت کے تقاضوں کے نام پر، کہیں خاندانوں اور برادریوں کے جمع جمائے نظام کے نام پر، اور کہیں جماعتوں اور مسلکوں کے نام پر. یہ ہے شریعت. پھر پیر اور جمعرات کا روزہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ انتظار کر کے رکھا کرتے تھے. انتظار کرتے تھے آپ ان دنوں کا کہ پیر آئے گا تو روزہ رکھوں گا، جمعرات آئے گا تو روزہ رکھوں گا. رواہ احمد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد رحمہ اللہ علیہم اجمعین. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کے دن اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزے سے ہوں. رواہ احمد و ترمذی رحمہ اللہ. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری پیدائش ہوئی اور مجھ پر وحی آنا شروع ہوئی. ایک وجہ آپ نے یہ بتائی پیر کے دن خاص روزہ رکھنے کی کہ میں اسی دن پیدا ہوا، اسی دن سے میرے اوپر وحی کا آغاز ہوا. ہجرت کا دن بھی یہی ہے اتفاق سے، جس دن آپ نے ہجرت فرمائی پیری کا دن، اور پھر اس دنیا سے رخصت کا دن بھی یہی پیر کا دن.
اب یہ ایسی چیزوں کو لے کر لوگ دنوں اور مہینوں کو سب بنا لیتے، حالانکہ ان کی وہ اہمیت نہیں ہے، ان کی اپنی جو اہمیت ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ آدمی ہر کام خاص مہینے میں اور خاص دن میں کرے۔ ہاں، جو مہینے اور جن دنوں شریعت نے خاص کیا ہے کسی کام کے لیے وہ اپنی جگہ درست ہے۔ باقی یہ سمجھنا کہ بھئی یہ دن اچھا ہے، اس دن یہ ہر کام ہونا چاہیے، یہ درست نہیں، کیونکہ سب دن اللہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ پیر بھی اللہ کا ہے، منگل بھی اللہ کا ہے، بدھ بھی اللہ ہی کا ہے، جمعرات بھی اللہ کا ہے، جمعہ بھی اللہ کا ہے، ہفتہ بھی، سنیچر بھی اللہ کا ہے، اتوار بھی اللہ کا ہے، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ وہ تو اللہ نے ہم کو اپنے رحم و کرم سے زیادہ نوازنے کے لیے، ہم پر بوجھ نہ ہو، اس لیے سال میں ایک مہینہ رمضان کا، ہفتے میں ایک دن جمعہ کا، پھر جمعے کے دن کی ایک گھڑی کو ایک برکت دے دی ہے، فضیلت دے دی ہے، تاکہ بندے اس میں کچھ عمل کر لیں اور وہ ان کو نواز دیں۔ بہانے ہیں نوازنے کے، ورنہ تو ہر دن اللہ بندوں کی سنتا ہے۔ 5 وقت کی نماز سال کے 12 مہینے فرض ہے نا، رمضان مہینے سے وابستہ ہے، حج مہینے سے وابستہ ہے، زکوٰۃ سال سے وابستہ ہے۔ باقی یہ جو نماز ہے، جو ساری عبادتوں کی اصل روح اور جان، الصلاۃ عماد الدین، دین کا جو ستون ہے، عبادت کی جو اصل روح ہے، جان ہے، راس الدین ہے، سر ہے یہ عبادتوں کا، دین کا سر ہے یہ نماز۔ بغیر سر کے دھڑ کیا کام کرے؟ تو نماز اتنی اہم چیز ہے اور آسان ہے، 5 بار ہے روزانہ 24 گھنٹے میں۔ یہ ہوتا ہے، ہم شریعت کے نظام کو جیسا اللہ نے، اس کے رسول نے ترتیب دیے ہوئے ویسے لے کے چلیں گے نا، وہ ساری برکتیں پھر ہم کو ملنا شروع ہو جاتی۔ پھر کوئی بھی دن ہو، کوئی بھی مہینہ ہو، آدمی جس وقت مرے گا انشاءاللہ مسلم ہی مرے گا، جس کا حکم دیا اللہ نے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ مومنو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور جب بھی مرو اللہ کی فرما برداری میں موت آنی چاہیے۔ اب موت کا وقت معلوم نہیں تو کیسے آئے گی؟ نظام شریعت کے تحت چلو، انشاءاللہ جب بھی موت آئے گی۔ آدمی اللہ کے دین کے مطابق چل رہا ہے، اپنی دکان پر سودا تول رہا ہے اللہ کے دین پر چلتے ہوئے، اللہ کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اگر موت آ گئی وہ اللہ کی راہ میں موت ہے، دین پر موت ہے، ایمان پر موت ہے، مسلم ہونے کی حالت میں موت ہے۔ آدمی اللہ کے دین پر چل رہا ہے، اس کے حرام کاموں سے بچ رہا ہے، نبی کے طریقے پر عمل پیرا ہے، پیشاب کو جا رہا ہے، طہارت کر رہا ہے، دین کے اوپر عمل کر رہا ہے، موت آ گئی، مسلم حالت میں موت آئی، اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ ابن ابی جیسے بڑے بڑے دشمنان دین، دشمنان رب، دشمنان رسول مکہ اور مدینہ میں مرے، کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ ملا کیا؟ کوئی فائدہ ان کو وہاں مرنے کا؟ وہاں دفن ہے وہ، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ دیکھو الجھانے والا کام یہ ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے کیا کرے؟ دوسری طرف ذہنوں کو موڑ دیے اور اصل اور اہم چیزوں سے غفلت میں ڈال دیے، یہ فضیلتوں میں رہ گئے۔ ہر ماہ میں 3 دن کے روزے، اس بارے میں کئی طرح کی احادیث آئی ہیں، بعض ان میں 3 دنوں کی تخصیص کی گئی ہے اور بعض میں کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے، اور جن میں تخصیص کی گئی ہے ان میں سے بعض میں ہر عربی مہینے کی 13، 14 اور 15 کا ذکر ہے، جن کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں، اور بعض میں ایک ماہ میں ہفتہ اتوار اور پیر کا، اور اگلے ماہ میں منگل، بدھ اور جمعرات کا ذکر ہے۔ ان تینوں قسم کے حدیث میں سے ایک ایک حدیث ہم ذیل میں نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ماہ 3 روزے رمضان کے روزوں سے مل کر پورے سال کے روزے ہو جاتے ہیں۔
کیسے تین روزے ہر مہینے میں؟ پہلے مہینے میں ہفتہ اتوار پیر، دوسرے مہینے میں منگل بدھ جمعرات۔ دیکھو جمعہ آ ہی نہیں اس میں، کیونکہ حدیث آ گئی پہلے کہ نفل روزے کے لیے جمعہ کے دن کو خاص مت کرو، تو آپ نے وہاں اس کو اس میں بھی نکال دی۔ ایسے بھی رکھ سکتے ہیں ہر مہینے 3 روزے اس ترتیب سے، پہلے مہینے میں ہفتہ اتوار پیر 3 دن کے، دوسرے مہینے میں منگل بدھ جمعرات۔ یہ ایک حدیث ہو گئی اس سلسلے میں 3 روزوں والی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ جو روایت ہم نے حضرت ابو قتادہ کی سنی ہے 3 دن والی، یہ امام احمد، امام مسلم، امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہوا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم مہینے میں 3 روزے رکھو تو 12، 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے رکھو، انہی کو ایام 20 کے روزے کہتے ہیں اصطلاح میں۔ اس کو امام احمد، امام نسائی، امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ تیسری حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماہ میں ہفتہ اتوار اور پیر کے روزے رکھتے تھے، اور اس سے اگلے مہینے میں منگل بدھ اور جمعرات، رواه ترمذی۔ ان احادیث کی بنا پر ہر ماہ 3 دن کے روزے مستحب ہونے پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے، البتہ ان کی تعیین میں اختلاف ہے۔ 3 حدیثیں ہیں، تینوں حدیثیں صحیح ہیں، اور اس میں سے آدمی جس پہ بھی عمل کرے بس مہینے میں 3 روزے وہ رکھ سکتا ہے، ہر 2 دنوں میں سے 1 دن کا روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھو۔ میں نے عرض کیا، میں اس سے زیادہ طاقت رکھتا ہوں؟ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ سے زیادہ دنوں کے روزے کی اجازت دیتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن نہ رکھو، اس لیے کہ یہ سب سے افضل روزہ ہے، اور یہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ بخاری و مسلم۔ حضرت داؤد علیہ السلام اسی طرح روزہ رکھتے تھے، 1 دن روزہ رکھتے تھے، دوسرے دن چھوڑتے تھے، پھر تیسرے دن روزہ رکھتے تھے، پھر چوتھے دن چھوڑتے تھے، 5ویں دن روزہ رکھتے تھے، اس طرح مسلسل روزے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے اجازت چاہی زیادہ روزے رکھنے کی، آپ بڑھاتے گئے، لیکن پھر آپ نے ان کو یہ فرما کر کہ میرے بھائی داؤد علیہ السلام کا روزہ بہتر روزہ ہے، وہ اس طرح ہے، 1 دن رکھو 1 دن نہ رکھو۔ یہ نفلی روزوں کے مسائل تھے۔ اور نفلی روزہ جو ہے وہ کسی صورت میں افطار کیا جا سکتا ہے، اس میں بھی شریعت نے گنجائش رکھی ہوئی ہے۔ وہ نفلی روزے کے لیے نیت کے ضروری ہونے پر سب کا اتفاق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا، تب میں روزے سے ہوں۔ دیکھ، عائشہ صدیقہ بیان فرما رہی ہیں، آپ میرے پاس تشریف لائے ایک دن، اور مجھ سے آپ نے پوچھا، عائشہ تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو میں نے کہہ دیا کہ نہیں ہے میرے پاس۔ تو آپ نے بولا ٹھیک ہے، پھر ہم روزے سے آج روزہ۔ یہ نبی کے گھرانے کا ہے حال، سرور عالم رحمت للعالمین۔ ہمارے تو روزی میں ہی برکت ہو رہی ہے، بس رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان ہو، مال میں روزی میں برکت ہونا۔ یہاں چولہے بجھے ہوئے، اللہ کا نبی اپنی زوجہ سے کہہ رہا ہے کچھ کھانے نہیں ہے تو چلو روزہ ہے، نیت روزے کی کل۔ اس چیز کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں ہے کہ دن میں نفلی روزے کی نیت کس وقت تک کی جا سکتی ہے۔ صحابہ اور ائمہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے، کیونکہ رمضان کے روزے کے بارے میں پہلے ہم سن چکے مسئلہ کہ طلوع فجر کے پہلے نیت کر لینا درست ہے۔ بعض ائمہ نے اس میں کچھ گنجائش رکھی ہے کہ چاشت کے وقت تک بھی نیت کی جا سکتی ہے۔ البتہ نفلی روزے کے بارے میں ایسا کوئی نہیں ہے، کبھی بھی اس کی نیت ہو سکتی ہے، اگر آدمی نے سحر کے وقت سے نیت کرنے تک کچھ کھایا پیا نہ ہو تو پھر وہ کبھی بھی نفلی روزے کی نیت کر سکتا ہے۔ اب اس کو افطار بھی کر سکتا ہے،
اس پر تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ جس شخص کا نفلی روزہ ہو اس کے لیے جائز ہے کہ دن ہی میں اسے افطار کر لے، اگرچہ افضل یہ ہے کہ اسے پورا کیا جائے، یعنی کوئی ضرورت پیش آ گئی، مہمان آ گئے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے، ایک روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور دریافت فرمایا، کیا تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ فرمایا تب میں روزے سے ہوں۔ پھر ایک دوسرے روز آپ تشریف لائے، ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول ہمیں کچھ حریص یا عسیس کچھ ایسا نام ہے، یہ کھانے کی چیز ہے جو کھجور، پنیر اور گھی سے تیار کی جاتی ہے، تحفے میں ملی ہے۔ فرمایا مجھے دکھاؤ۔ میں نے تو روزے کی حالت میں صبح کی تھی، اس کے بعد آپ نے وہ حسیس کھائی، آپ نے روزہ افطار کر لیے۔ ایک ام المومنین دونوں چیزیں بیان کر رہی ہیں، وہ بھی آپ بیان کر رہی ہیں کہ ایک بار میرے پاس آئے آپ، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا تو آپ نے روزے کی نیت کر لی، اور ایک مرتبہ آپ میرے پاس آئے تو میں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے پاس میں یہ حسیس آئی ہے، یہ کھجور وغیرہ سے، پنیر سے ایک کھانا بنتا عرب میں، وہ تھی، تو آپ نے بتایا بتاؤ۔ جب ام المومنین نے بتایا تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں روزہ افطار کر لیتا ہوں، یہ کھا لیتا ہوں۔ یعنی نفلی روزہ کبھی بھی افطار کیا بھی جا سکتا ہے اور کبھی بھی رکھا بھی جا سکتا ہے۔ امام نسائی کی روایت میں، یہ امام مسلم، امام ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی روایت تھی، یہ ام المومنین والی جو روایت تھی۔ امام نسائی کی روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ نفلی روزہ رکھنے والے شخص کی مثال اس شخص کی ہے جو اپنے مال سے صدقہ نکالتا ہے، وہ چاہے تو صدقہ دے دے اور چاہے تو اسے روک لے۔ جو شخص نفلی روزہ دینی میں افطار کر لے، جمہور کے نزدیک اس کے ذمے کوئی قضا نہیں ہے نفلی روزے کی۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے نبی مکرم رحمت للعالمین کی اس عظیم، بہترین، مکمل ہدایت اور رحمت سے لبریز شریعت کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب